آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ معاشرے میں جس بھی سٹیٹس میں ہیں، آپ کا جو بھی مالی آپ کی حیثیت ہے، آپ کا دنیاوی رتبہ جو بھی ہے، یاد رکھیے جب آپ نے شفا کے اس عظیم مالک جو طبیب اعظم ہے، جو یسوع ہے، جو آپ کی برکت کا مالک ہے، آپ کی منزل کا، ابدیت کا خالق ہے، جب آپ نے اس کے سامنے جانا ہے اور اس سے مانگنا ہے، ہاں اس نے آپ کو حق بخشا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس کے گریس، اس کے فضل کے طفیل اس سے برکت لیتے ہیں، اس کی محبت کے طفیل اس سے برکت لیتے ہیں، اس لیے اس کے آگے جب جائیں اس کا آنر should be on the highest priority. The church is losing the worth of the Bible. جو کلیسیا ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیم کو لوز کر رہی ہے. The honor of the Lord, let it not slip. اسے سرکنے نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی. اور وہ کیا جانتا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. اب آپ یاد کیجئے، آپ کو یاد آیا جو رومی کمانڈرز ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے، اپنے خیمے میں بیٹھے، جو ان کا ورڈ ہے وہ آخری صف تک جائے گا and that will be unbeatable. آمین. وہ اپنے اس اختیار کی روح سے یہ جانتا ہے کہ یہ جو یسوع ہے جو میرے نوکر کی شفا کے لیے اس قابل ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے. وہ محض کہہ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سارے بیماروں کی صفوں میں سے اس کا کلام اس بیمار کے بستر تک جائے گا اور وہ بیمار اپنے بستر پر سے اٹھ کھڑا ہوگا. اپنی زندگی میں یہ ایمان رکھیں. ہر وقت اٹس گڈ، یس دیر آر گفٹس ان دا ہولی بائبل. ہاں جی، چھونے کی بھی ایک برکت ہے، ہاتھ رکھنے کی بھی ایک برکت ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر. لیکن چرچ کو اس میچورٹی تک آنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر خداوند کی حضوری موجود ہو، وہ حضوری اس قابل ہے کہ وہ آپ کو ہیل کر سکتی ہے. وہ حضوری اس قابل ہے کہ وہ آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کے ڈی این اے کو چینج کر سکتی ہے، آپ کی منزل کو تبدیل کر سکتی ہے، آپ کے رویے رواج کو چینج کر سکتی ہے. کیا اس کا چھونا کسی ایک انسان کے چھونے سے بالاتر ہے؟ جی ہاں. کیا کسی انسان کا چھونا یسوع کے آپ کو چھونے سے بالاتر ہے؟ تو میرے عزیزوں، مجھے یہاں پر ایک اور پرانی ہماری میں کاش میرے پاس آج وہ بک ہوتی، لیکن میں نیکسٹ ٹائم اس کو لے کر آؤں گا. سو ہم نے پاسٹر صاحب نے وائس آف کیلوری کے دور میں ایک کتاب پرنٹ کی نئی، اور وہ تھی ٹی ایل آسپرن کی. اور ٹی ایل آسپرن کی کتاب جو تھی اس میں آئی تھنک اٹ واز نئی زندگی اینڈ شفا. اس میں وہ زندگی ایک بندے کی شفا کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ریکارڈو. ذرا سارے یاد رکھیں، ریکارڈو. اور ٹی ایل آسپرن صاحب ایک جگہ پر خدمت کر رہے تھے اور کروسیڈ ہو رہا تھا، اب بشارتی عبادت ہو رہی تھی. اور وہ شخص جو تھا وہ پورے ٹاؤن کو پتا تھا، وہ کئی سالوں سے یا بچپن سے جو تھا وہ دیوانہ تھا، وہ مینٹلی ایل تھا، وہ پاگل تھا. اور کیا ہوا؟ بشارتی عبادت ہو رہی تھی اور ٹی ایل آسپرن صاحب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پریچ کر رہے تھے. ٹی ایل آسپرن کے بارے میں یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ اس کے کروسیڈز میں، اس کی بشارتی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو ہے یسوع مسیح لوگوں کو نظر آئے ہیں. تو اسی عبادت میں، اسی ٹاؤن میں، اسی مجمع میں، اسی محلے میں، اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں پلنے والا ریکارڈو بھی وہاں پر موجود ہے. اور وہاں پر اس بشارت میں جہاں یسوع کی پریچنگ ہو رہی ہے، منادی ہو رہی ہے، یسوع جنبش کر رہا ہے. اور یسوع نے ریکارڈو کو آواز دی. پہلی بار ریکارڈو نے اپنی سنسز نے یہ پہچانا کہ میرا خالق، میرا مالک میرا نام لے رہا ہے. That was the moment he came in his senses. He was no more mentally ill. ہم اگلی دفعہ آپ کو وہ کتاب دکھائیں گے. اس نے کہا ریکارڈو یہاں آ جاؤ، اور ریکارڈو was out of his mental sickness.
and he was released. His word is enough. Hallelujah. آئیں یسو کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. وہ معاشرہ، وہ ماحول جن میں، وہ محلہ جس میں ریکارڈو پلا بڑا ہے، وہاں پر ریکارڈو گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے یسوع کی آواز سنی ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، وہ یہ اختیار واپس آتے ہیں آخر میں اس پیغام کے آخری حصے کی طرف. وہ کہتا ہے کہ تو زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. ذرا اونچی آواز میں بولے، خداوند اگر تو زبان سے کہہ دے، اگر تو میرے لیے یہ کہہ دے، اگر تو میرے لیے لکھ دے تو میں برکت پا جاؤں گا. ہاللیلویا. میں شفا پا جاؤں گا. ہاللیلویا. گلوری ٹو جیسس. وہ یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن اس کی جو تھیولوجی ہے زبور 110 کے ساتھ 107 کی 20ویں آیت کے ساتھ ملتی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر قوموں کو شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. Come to that stature in faith. ایمان میں اس سٹیچر تک آئیں جہاں پر آپ خداوند کی حضوری سے اس کے براہ راست کلام کو اپنی روح، اپنے جان، اپنے بدن کے لیے لے سکیں. آخر میں آخری حصہ، بلکہ تو زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک. کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور وہ یسوع کے اختیار کو، خداوند کے اختیار کو جانتا ہے. When he will say the word, there will be healing there. آمین. جب وہ اپنے کلام اور اپنے حکم کو جاری کرے گا تو یہ ہوگے جو اپنے بستر پر شفا پا جائے گا. ٹائم تھوڑا، لیکن مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے جب کینتھ ہیگن اپنے ٹین ایج ایئر سے بھی چھوٹا تھا. کینتھ ہیگن سینئر، وہ انتہائی بیمار تھا، لاغر تھا اور بستر مرگ میں تھا، اور ماں باپ نے اس کو نا امید ہو کر اس کے اپر فلور پہ چھوڑا ہوتا جہاں پہ اس کی تیمارداری ہوتی تھی. اور اس نے اپنی زندگی میں یہ دعا کرنا شروع کی اپنی اس ایج میں، اور وہ پریشان تھا. ڈاکٹرز اس کو جواب دے چکے تھے، لوگ اس کو جواب دے چکے تھے، طب کی رپورٹ اس کو جواب دے چکی ہے. لیکن ایک دن وہ ینگ کینتھ ہیگن سینئر وہ دعا کر رہا تھا. اور یہ واقعہ میں بڑے سالوں کے بعد میں آج آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. پاسٹر نعیم صاحب نے 25 سال پہلے اپنے پیغام میں یہ واقعہ بتایا بھی اور ہم نے اس سے سیکھا بھی. اس نے خدا سے دعا کرنا شروع کی، گاڈ وین کین آئی بی ہیلڈ، میں کیسے شفا پا سکتا ہوں. تو کیا ہوا، زبور 91 کی ایک آیت اس کے ذہن میں گونجنا شروع ہوئی، اس کے باطن میں سے گزرنا شروع ہوئی، اور وہ کہتے ہیں with the long life I will sustain thee، میں اسے عمر کی درازی سے شفا بخشوں، عمر کی درازی بخشوں گا. ہاللیلویا. That was the moment کینتھ ہیگن جو انڈر ٹین تھا یا وہ ٹین ایج لائف میں تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے جب اپر فلور سے سیڑھیاں چل کے نیچے اترا تو اس کے ماں باپ بیٹھے تھے، وہ حیران رہ گئے. اور 85 سے زیادہ کی ایج تک خداوند کے اس خادم نے خداوند کی خدمت کی. جب وہ کلام نازل فرماتا ہے، when you connect to him، جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، رابطے میں آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ صرف وہ شفا دے سکتا ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے کہنے میں قدرت پائی جاتی ہے، پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے فضل کو آپ کی زندگی میں جاری کرے. ہاں، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز دی لارڈ. یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. 10ویں آیت، اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا. ہاللیلویا. سب کہیں تندرست. کہیں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، میں تندرست رہنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو یونانی زبان میں جب یہ حوالہ یا انجیلی بیان لکھا گیا تو یہ یونانی زبان میں لکھا گیا، اور جو یونانی زبان میں اوریجنل جو سینس ہے ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. وہاں میں جو لفظ ہے وہ ہے تندرست کے لیے ہوگی ہائنو، ہوگی ہائنو.
اور اس کا مطلب یہ ہے مائنڈ میں، باڈی میں مکمل طور پہ کلی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پر، بدنی طور پر شفا پا جائے۔ وہ نوکر کس مرض کا شکار تھا بتائیں ذرا؟ وہ انتہائی تکلیف میں تھا اور وہ کارآمد نہیں ہے، وہ مفلوج ہے، وہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتا، وہ وہاں سے کچھ کر نہیں سکتا، وہ اپنے اس مالک کے کسی کام کا نہیں ہے۔ رومن لا اس کے لیے ایک ڈیتھ سینٹنس دیتا ہے اور وہ بیماری کے ڈیتھ سینٹنس کے نیچے موجود ہے، لیکن یسوع کے محض کہنے سے کیا ہوا؟ ہائی گے نیو، ہاں ہوگی ہائی نیو، وہ فوراً مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند کے کلام کے کہنے کی قدرت سے ٹوٹل ہیلنگ، ٹوٹل ریکوری جو تھی اس کی زندگی میں آئی۔ آمین۔ آئیں خداوند کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور کسی مومنٹ کا ہم ویسٹ نہیں کریں گے، اور اسی وقت ہم یسوع کو اپنی زندگی میں پکارنا شروع کریں اور خداوند کو للکارنا شروع کریں اور خداوند سے کہیں خداوند تو میری زندگی میں اپنے کلام کو جاری کر دے، تو میری زندگی میں اپنے زور کو جاری کر دے، اپنی شفا کو جاری کر دے خداوند، اور اسے مانگنا شروع کریں، اسے پکارنا شروع کریں۔ جس طرح یہ رومی صوبیدار اپنے اختیار سے بڑھ کر یسوع کے اختیار پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح یہ رومی صوبیدار یہ جانتا ہے کہ یسوع اختیار کل کا مالک ہے، آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کا محض کہہ دینا آپ کی زندگی، آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ He can release his healing into your life۔ وہ آپ کی زندگی میں اپنی شفا کو جاری کر سکتا ہے اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں اطمینان کو جاری کر سکتا ہے اگر آپ کو اطمینان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ سے بحالی کی ضرورت ہے، اس کا محض کلام، اس کا محض آپ کو پسند کرنا آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں اور یسوع کو پکارنا شروع کریں۔ Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus۔ آئیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کریں اور اس کے اختیار کو اپنی زندگی میں مانگنا شروع کریں۔ Praise the Lord, glory to Jesus۔